حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ موت کے وقت جس کے ہوش و حواس درست ہوں اور وہ موت کے بارے میں کچھ بتاتا کیوں نہیں۔ چنانچہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، میں ان کے پاس موجود تھا۔ میں نے انہیں یاد دلایا کہ آپ یہ کہا کرتے تھے، آپ کے ہوش و حواس بھی درست ہیں، آپ ہی موت کے متعلق کچھ بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، موت کے حالات بیان نہیں ہو سکتے، تاہم اتنا بتا دیتا ہوں، خدا کی قسم، اس وقت مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے کندھوں پر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا، میری روح کو سوئی کے ناکے سوراخ سے گزارا جا رہا ہو، میرے جسم میں زہریلے کانٹے بھر دیے گئے ہوں، اور جیسے آسمان و زمین دونوں آپس میں مل گئے ہیں اور مجھے چکی کے ان پارٹوں میں ڈال کر پیسا جا رہا ہے۔ بیٹا، میری زندگی میں 3 دور آئے ہیں۔ ایک دور وہ وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں شامل اور ان کے خون کا پیاسا تھا۔ اگر خدا نخواستہ اس وقت مجھے موت آ جاتی تو میں برباد ہو گیا تھا۔ پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی کئی مہموں پر مجھے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ کاش مجھے اس وقت موت آ جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائے مغفرت فرماتے جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی اور میری بخشش یقینی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم دنیاوی معاملات میں پھنس گئے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ راوی عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں، میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، ان کی موت واقع ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت شفیق ابن ابراہیم کہتے ہیں، لوگ زبانی طور پر مجھ سے متفق ہیں مگر عملی طور پر میرے خلاف ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، مگر عمل ایسے کرتے ہیں جیسے وہ سب کچھ کرنے میں آزاد ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا ہی نہیں۔ زبان سے کہتے ہیں ہمیں اللہ رزق دیتا ہے، لیکن دنیا کمانے کی فکر میں اس طرح لگے رہتے ہیں کہ فرائض کو بھی بھول جاتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، مگر دنیا کے لیے دولت سمیٹتے رہتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ موت کا آنا یقینی ہے، مگر عملی طور پر دولت بٹورنے میں اس طرح لگے رہتے ہیں جیسے انہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہو۔